کاش اس بندے کا عقیدہ بھی درست ہوتا۔ یہ بہت ہی بڑا اسکالر تھا اور بہت زیادہ اس کو گرفت تھی قرآن پڑھنے کے اوپر، حدیث پڑھنے کے اوپر، اردو میں اور پنجابی میں خاص کر تقریر بہت ہی زبردست کرتا تھا۔ سادہ بھی تھا، یہ ڈاکٹر اسرار کی طرح کوئی اس کے اندر وہ اس کے بیٹوں کی طرح نمود و نمائش نہیں تھی، مخلص بھی نظر آتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عقیدے کے اندر خرابی، ڈاکٹر اسرار کی طرح۔ ڈاکٹر اسرار بھی دیکھی کتنی اس نے محنت کی ہے، لیکن عقیدے میں خرابی، وحدت الوجود کے شرک کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا۔ اسی طرح یہ خادم حسین رضوی، لبیک یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، اور جناب داتا کے دربار سے لیں گے، اور اس طرح کے ہر شرک اس کے اندر موجود تھا۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ اصل جو عزت ملتی ہے وہ عقیدے کو ہی ملتی ہے، توحید کو ملتی ہے، ایمان کو ملتی ہے۔ ایمان خالص یہ نہ زیادہ آیتیں یاد کرنے سے آتا ہے، نہ حدیثیں یاد کرنے سے، نہ زبردست تقریر کرنے سے، کوئی چیز یعنی نہ گرامر یاد کرنے سے۔ سب سے زیادہ گرامر اسی کو خادم حسین رضوی کو آتی تھی، قرآن کی ہر آیت کے ہر لفظ کی گردانیں جانتا تھا، لیکن شرک کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اسی شرک کے اوپر موت آئی ان کی، ڈاکٹر اسرار کی طرح، مودودی کی طرح۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ ایک معیار ہے، جب تک دل کے اندر اللہ کا وقار اور اللہ کی عزت نہ ہو، صحیح معنوں میں اللہ سے محبت ہر چیز سے اوپر، اور اللہ کے جو رسول سے محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، دین کی وجہ سے، اور صحابہ سے جو ہماری محبت ہے وہ دین کی وجہ سے ہے۔ الحب للہ والبغض للہ جب ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے، اور یہ گویا کفر و شرک کے اندر واپس جانا آگ میں جانے جیسا سمجھے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہر چیز سے، ہر رشتے سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ اللہ تو ہمارا مالک ہے، اور نبی چونکہ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے اور انہوں نے دین کی خدمت کی ہے اور دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس وجہ سے محبت ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، باقی ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ آج یہی سب سے بڑا ظلم ہوا ہے، ہر دور کے اندر یہی ہوا ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ منع کر کے گئے تھے، دیکھنا مجھے اس طرح نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے انبیاء کو بڑھایا، اور پھر اللہ کا بیٹا تک بنا دیا۔ مجھے یاد کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، عبدہ و رسول ہوں، پہلے بندہ ہوں۔ سب سے پیارا رشتہ جو ایک انسان کا اپنے مالک کے ساتھ ہے وہ بندگی کا ہے۔ یقین کیجئے اس سے زیادہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اس سے زیادہ کوئی ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، اتنا عظیم رب ہے ہمارا۔ یہ فخر کی چیز ہے ہمارے لیے کہ ہم اس اللہ کے بندے ہیں جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو اس طرح اس حیثیت کو پہچاننا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو پکارنا، یا رسول مدد کہنا، ان کے واسطے سے دعائیں مانگنا، بے حق فلاں بے حرمتے، اور قبر کی پوجا کرنا، گنبد کی پوجا کرنا، پھر ان کے نام کی یہ جو 12 ربیع الاول جو وفات کہتے ہیں اس دن یہ خوشیاں مناتے ہیں پیدائش سمجھ کے، اس طرح شیطان کی یہ گوڑی بنی ہوئی ہے پوری قوم۔ اور کہتے ہیں ہم جو ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، یہ دعا بھی اللہ کی بجائے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس مدینے والی قبر میں دعا پیش ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی۔ تو یہ سارے اہل حدیثوں کا، حنبلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ براہ راست اللہ کے پاس نہیں بلکہ فرشتے نبی علیہ السلام کے پاس جا کے لیتے ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں۔ یہ شرک ہے، ایسا شدید شرک ہے یہ، جو آج کم سے کم جن کا عقیدہ خراب ہے، اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا، حنبلیوں کا، یہ عقیدہ مشرکانہ ان کے اندر ہے۔ اور پھر سب نے دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، دین کو پیشہ بنا لیا، دکانداری ہے ان کی، دینداری نہیں۔ اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، اندازہ لگائیے، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، نوکری کرتے ہیں گویا، اور یہ تنخواہیں لیتے ہیں۔ دین کو معاش کا ذریعہ انہوں نے بنایا۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایمان خالص کے راستے میں، جب تک ان کی ہوا نہ اکھیڑ دی جائے، وہ جو روب چھایا ہوا ہے اس کو اتار نہ دیا جائے، لوگوں کو ایمان خالص کا راستہ نہیں ملے گا۔